فرشتے نالت بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مسلمان کو اس نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر فرشتے نالت کرتے ہیں۔ شرح حدیث: حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفات 1031 ہجری بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے فرشتے نالت کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو برے نام سے پکارنے والے کے لیے فرشتے نیک لوگوں کے مقام و مرتبے سے محرومی کی دعا کرتے ہیں، جبکہ نام کے علاوہ کسی اور لفظ سے پکارنے سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے نام یا لقب سے پکارنا جو اسے برا لگے۔ ہاں، اگر ایسے الفاظ سے پکارا جائے جو برے نہ لگتے ہوں تو حرج نہیں، جیسے کسی کو اس کے اصل نام کے بجائے اسے عبداللہ، اے بھائی وغیرہ کہہ کر پکارنا۔ بچوں سے بھی سچ بولیے: صحابی نبی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے بچپن شریف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے گھر تشریف فرما تھے کہ میری امی جان نے مجھے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری امی جان سے پوچھا، تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں اسے کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عامر کا ذکر خیر۔ آئیے یہ روایت بیان کرنے والے صحابی نبی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے مبارک حالات سنتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک عبداللہ ابن عامر ابن قریظ، آپ قریشی ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ماموزاد بھائی ہیں، یعنی ولادت یعنی برتھ کے بعد انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے ان پر دم کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بصرے اور خراسان کے گورنر رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس عہدے پر قائم رکھا۔ نہر بصرہ آپ نے ہی کھدوائی، بڑے سخی تھے۔ 57 یا 58 ہجری میں وفات پائی۔ مال و مکان دونوں رکھو۔ واقعہ: صحابی نبی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے تابعی بزرگ حضرت خالد بن عقبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کا بازار والا مکان 70 یا 80 ہزار درہم میں خریدا۔ رات ہوئی تو حضرت خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں کے رونے کی آواز سنی تو اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، مکان کے فروخت یعنی سیل ہو جانے کی وجہ سے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کا دریائے سخاوت جوش میں آیا اور آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، اے غلام، حضرت خالد بن عقبہ کے پاس جا کر کہو تم مکان بھی اور اس کی جو رقم طے ہوئی ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ لو۔ اللہ پاک کے ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں باپ کے نافرمان کو اصلاح کیسے ہوئی؟ صحابہ اہل بیت علیہم رضوان کی محبت بڑھانے، مسلمانوں کے نام بگاڑنے سے بچنے کا ذہن بنانے اور بچوں کے ساتھ بھی ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے قافلوں کے مسافر بنیے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ایک ماں باپ کے نافرمان نوجوان کی اصلاح ہو جانے کی ایک مدنی بہار۔ سنیے اور جھومیے۔ جنگ پنجاب کے ایک نوجوان پہلے پہل بے نمازی اور ماں باپ کے نافرمان تھے، یوں یہ اللہ پاک کا بھی اور بندوں کا بھی حق ضائع کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد صاحب کی دکان پر ایک رشتہ دار ملاقات کے لیے آئے جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت یہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی جو انہوں نے قبول کر لی اور جمعرات کو اجتماع میں شریک ہو گئے۔ انہیں اجتماع میں کچھ ایسا روحانی سکون نصیب ہوا کہ پھر باقاعدہ ہر جمعرات کو اجتماع میں شرکت کرنا ان کا معمول بن گیا۔ اتنا ہی نہیں، رشتہ دار اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی بدولت انہوں نے سنتیں سکھانے کے 3 دن کے قافلے میں بھی سفر کی سعادت حاصل۔ قافلے میں عاشقان رسول نے انہیں تربیتی کورس کرنے کا ذہن دیا۔ جب یہ قافلے سے گھر لوٹے ماں باپ کی نافرمانیوں پر شرمندہ تھے۔ انہوں نے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے بھی شفقت کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ماں باپ سے عرض کی، زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ میں جیتے جی علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی گفتگو کر کے
انہوں نے تربیتی کورس کے لیے ماں باپ کو راضی کر لیا اور اجازت ملنے پر خوشی خوشی اپنا سامان اٹھا کر تربیتی کورس میں شریک ہو گئے، جہاں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کی زندگی کا انداز کچھ ایسا بدلا کہ جو پہلے والدین کی نافرمانی کرتے تھے، اب گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے قدم چومتے۔ پھر انہوں نے فرض علوم کورس بھی کیا۔ بڑھتے بڑھتے انہیں دعوت اسلامی کے تنظیمی سیٹ اپ میں یوسی مشاورت کے نگران کی ذمہ داری بھی ملی۔ اللہ پاک انہیں اور ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کو جھوٹا بہلاوا دینا۔ تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گفتگو اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو چپ کرانے کے لیے کہتا ہے، میں تمہارے لیے فلاں فلاں چیز خریدوں گا، حالانکہ خریدنے کی نیت نہیں ہوتی، اسے جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ بچوں کو پھسلانے کے لیے محتاط طریقے اختیار کیجیے۔ افسوس، آج کل بچوں کو بہلانے کے لیے بکثرت جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ مثلا نیت نہ ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے تمہیں کھلونے، جھولا، ٹافیاں، فلاں بسکٹ لا کر دیں گے، فلاں ڈش پکا کر کھلائیں گے، فلاں جگہ سیر کرانے یعنی گھمانے پھرانے لے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا سچا اللہ اپنے سچے حبیب کے طفیل ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔